السلام علیکم۔ بات فلسطین کی ہے۔ مطلب 57 مسلم کنٹریز ہیں، 57۔ اتنی غیرت مر چکی ہے کہ 2 ارب سے زیادہ مسلم ہیں اور 80 لاکھ یہودی ہیں، اور جنہوں نے ہماری ایک امت کے حصے کو پورا تباہ کر دیا۔ آئے دن ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ ریسنٹلی ایک ویڈیوز آئی جس میں ان بچوں کی لاشیں ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ کیا ان ممالک کے جو حکمران ہیں ان کی غیرت مر چکی ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دینا ہے؟ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ کوئی بھی ملک ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ عرب سے تو امیدیں چھوڑ دی ہے ہم نے، ترکی سے ہم نے امیدیں تھیں وہ بھی چھوڑ دی ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو آگے آ جاتا۔ اتنے مسلم ملک ہو کے ایک کنٹری یہودی 80 کروڑ کے 80 لاکھ ہیں، وہ ان کو سنبھالا نہیں جا رہا، جن نے پورے غزہ، پورے فلسطین، پورے رفح کو تباہ کر دیا۔ ایک وہاں کے پریس رپورٹر تھے، انہوں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ کی تھی کہ کچھ گھنٹے کا فلسطین بچا ہوا ہے، کچھ گھنٹے میں غزہ ختم ہو جائے گا دنیا کے نقشے سے، اور ہمارا ملنا جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ ایک جو لیڈی پریس میں تھی اس نے ایک پوسٹ کی کہ کچھ دنوں میں فلسطین دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اللہ ان کا تماشا دیکھے گا۔ نے ہمارے لیے، ہم تو مطلب کتنی غیرت مر چکی ہے انسانوں میں کہ 2 ارب ہونے کے باوجود ہم نے کس بات پہ ڈیل رکھی ہے کہ ہم دعا کریں گے کہ دعا سے ہو جائے گا۔ اگر دعا سے سب کچھ ہو جاتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاباؤں نے جنگ نہیں کی ہوتی۔ جنگ بدر، جنگ احد، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، تو پھر تو دعا کرتے، دعا سے سب کچھ ہو جاتا نا۔ تو تب کے 313 کیا تھے، اور آج کے 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود فلسطین کی کوئی بات نہیں کر رہا، فلسطین کے لیے کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، اور تماشا دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ لوگ سوتے ہوں گے۔ کیا ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا کیا ان کی؟ اب کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، مطلب کسی کا سر مل رہا ہے، کسی کا ہاتھ، کوئی اپنے بچے کا ہاتھ ہی صرف دفنا رہا ہے۔ مطلب اپنے بچوں کو ہم اتنا سا اگر دیکھیں گے نا، کہیں کٹ لگا ہوگا تو ہم لوگ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان بچوں کا کیا جو ابھی مسا پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی لاشیں مل رہی ہیں، ان کے ہاتھ مل رہے ہیں، ان کا میں ریسنٹلی ویڈیوز دیکھ رہا، کوئی اپنے بچے کا ہاتھ لے کے جا رہا ہے دفن کرنے۔ جب بھی اٹیک ہو رہا ہے 200-300 سے زیادہ مسلم جو فلسطینی ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، اور لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس کہہ رہے ہیں دعا کریں گے۔ دعا کے ساتھ چلو، دعا تو کر رہے ہو، مگر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ تو کرو۔ کوئی فلسطین کے لیے، مطلب چلو اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں، بٹ اسرائیلی چیزوں کو بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، جیسے KFC ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، پیپسی ہے، کوک ہے، ان چیزوں کو بائیکاٹ تو کرو۔ ہم ان چیزوں کو لے کے ان کو یہاں سے ہم اپنا پیسہ دے کے فلسطینیوں کو مروا رہے ہیں، تو ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ یہاں پہ بھی ہر جگہ پہ ان اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، کیا ہم ان کو بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے، چلو ہم جہاد ہم وہاں جا کے کر نہیں سکتے، بٹ اتنا تو ہے کہ ہم فلسطینی چیزوں کو بائیکاٹ تو کریں، ان کے لیے کوئی بات تو کریں۔ کیا وہ ہماری امت نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ایسی پاور ہے کہ وہ ایک بٹن دبائیں گے، اسرائیل امریکہ صاف۔ وہ شاید ٹی وی کا بٹن تھا، ہمیں یہ سکھایا، ہم نے سنا تھا۔ دریائے نیل، ایجپٹ نے مطلب جس کو ہم جہاں پہ دریائے نیل ہے، انہوں نے اتنے بارڈرز لگا دیے ہیں کہ لوگ وہاں جا نہیں سکتے، بند کر دیے، ان کے لیے راستے بند کر دیے۔ عرب کے پاس اتنا تیل ہے، اچھا وہاں پہ تیل ایمبولینس کے لیے نہیں ہے، جب وہاں تو اب بچا نہیں ہے کچھ، کیونکہ اب فلسطینی اس رپورٹر نے کہا کہ اب سے تمہیں ہماری جو خبریں ہیں وہ پریشان نہیں کریں گی، ہمارے لیے اب تمہیں دعا نہیں کرنی پڑے گی، اب ہمیں خود کے لیے استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہوا اب ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، اب ہمیں خود کا سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔
ہم عیدوں پہ خوش، ہر جگہ خوش، جہاں مرضی وہاں ہم نے خوشیاں بنائی، مگر ان کا نہیں سوچا، ان کا درد نہیں دیکھا۔ ہم نے اپنے بچوں کی شاپنگ کی مزے سے، جس کو جو چاہیے وہ دیا، کھانے میں جو چاہیے۔ ان بچوں کا کیا جو بھوکے رہ رہے ہیں، روزوں میں ان کا روزہ کہاں تھا؟ صبح جو سحری پہ کھاتے تھے شام کو وہ افطار پہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ اچھا افطار اگر ہوتے بھی تو افطار ہی نہیں ملتی تھی، رات دن کا روزہ ان کا۔ تو اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ تو مطلب کیا ہمارے لیے وہ مسجد اقصی نہیں ہے کیا؟ کیا ہمارا قبلہ اول نہیں ہے وہ؟ ہم لوگ اتنے بغیرت کیسے ہو گئے ہیں؟ چلو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ تو کریں ہم۔ اللہ سب کو ہدایت دے، مل کے سب لوگ فلسطین کے لیے دعا کریں۔ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، خصوصی دعا کریں، ہو سکے تو جتنا بنے ان کے لیے نفلیں پڑھ کے دعا کریں، کیونکہ اللہ جب چاہے ان کی مدد غیب سے بھیج دے گا۔ مگر پہلے اللہ ہمیں بھی تو آزما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ، ان کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے تو یہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں سنو، ان ماؤں بہنوں کی آوازیں سنو، وہ کس طرح سے چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اور وہ مسجد اقصی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہم تو یہاں چھوٹی سی بات پہ راستے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا سا پروٹیسٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں، مگر وہ اپنی جانیں پہ قربان کر کے مسجد اقصی کو ایسے چھونے بھی نہیں دے رہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد کروائے، اور یا اللہ فلسطین کی غیبی مدد بھیج دے۔ اللہ حافظ۔